اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 117۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ما قلت، نہیں کہا میں نے، لہم انہیں، الا مگر، ما، اب یہاں پر ما اور بیہی کا ترجمہ ہم اگر اکٹھا کریں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ما بیہی، جس کا، امرتنی، تو نے مجھے حکم دیا۔ ما بیہی کا اکٹھا معنی ہم نے کر دیا امرتنی کے بغیر۔ امرتنی کا معنی ہے تو نے مجھے حکم دیا، اس کو آپ الگ کر دیں۔ امرتنی، تو نے مجھے حکم دیا، ما بیہی، جس کا، ان کہ، اعبدو، عبادت کرو، اللہ، اللہ کی، ربی، جو میرا بھی پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار، وکنت، اور تھا میں، علیہم، ان پر، شہیداً، گواہ، ما دمت، جب تک میں رہا، فیہم، ان میں، فلما، پھر جب، توفیتنی، تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتا، تو نے اٹھا لیا، نی، مجھے، کنت انت، تو ہی تھا، الرقیب، نگران، علیہم، ان پر، وانت، اور تو، علی کل شیء، ہر چیز کا، علی کا معنی یہاں پر کا کر دیا گیا، کلی، ہر، اور شیء، چیز، ویسے اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر، لیکن ضرورت کے پیش نظر یہاں پر اعلیٰ کا معنی کر دیا گیا کا۔ شہید، مشاہدہ کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اس سے پچھلی آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مابین قیامت کے دن ہونے والا مکالمہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی گمراہ کن عقیدہ رکھتے تھے، مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی خدا ہیں، تو اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے کیا ان کو اپنی خدائی کا درس دیا تھا؟ آپ کیا ان کو اپنے خدا ہونے کی تعلیم دیتے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب عرض کیا، قیامت کے دن آپ جواب عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ اس کا ذکر گزشتہ آیت میں ہو چکا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جس کو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا۔ اگرچہ پچھلی آیت کے اندر بھی بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ بالتفصیل جواب عرض کر چکے ہیں کہ باری تعالیٰ، یہ تبلیغ ان کو میں نے نہیں کی تھی، مشرکانہ عقیدہ کی تعلیم میں نے نہیں کی تھی، یہ ان کا خود ساختہ اپنا گھڑا ہوا عقیدہ تھا۔ ابھی جو آپ آیہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ایک جواب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، ما قلت لہم، میں نے انہیں نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ اے باری تعالیٰ، میں نے تو ان کو یہ تبلیغ کی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، تیرا پیغام من و ان، بغیر کسی رد و بدل کے میں نے تیرے ان بندوں تک پہنچا دیا تھا، جس کا تو نے مجھے پابند بنایا، جس کا تو نے مجھے حکم دے رکھا تھا، انہی تیرے احکامات کی میں ان کو تعلیم دیتا رہا، اور ان احکامات کے اندر شرک کی دور دور تک کوئی بو بھی نہ تھی۔ وہ توحید کا عقیدہ تھا، خالصتاً توحید کا عقیدہ تھا، تیرے ایک ہونے کا عقیدہ تھا، تیری یکتائی کا عقیدہ تھا۔ اے باری تعالیٰ، میں تو ان کو یہ درس دیتا رہا ہوں کہ اللہ کو واحد مانو، اللہ کو یکتا مانو، اللہ کو لا شریک مانو، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بن سکتا ہے، اس کے اندر بھلے جتنے بھی کمالات اور معجزات ہوں۔ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے،
میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر شریک ہو گیا ہوں اور میں بھی خدا بن بیٹھا ہوں، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یا باری تعالیٰ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو تیرے احکامات کی تعلیم دی تھی۔ اور کیا تعلیم دی تھی؟ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرض کریں گے۔ یہاں یہ بات نوٹ رکھیے گا کہ یہ سوال، اللہ تعالیٰ کا یہ سوال حشر کے میدان میں تمام اہل جہان کے سامنے ہوگا، یعنی تمام ابن آدم کے سامنے ہوگا، اولاد آدم کے سامنے ہوگا۔ ساری اولاد آدم اس جواب کو سن رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے اس جواب کو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسائیوں سے کہ اے عیسائیوں، تم نے سن لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب؟ عیسیٰ علیہ السلام تمہیں دنیا میں کیا درس دیتے رہے ہیں، سن لیا ہے؟ اب بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو لا محالہ ان کا انجام دوزخ ہوگا، وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اور شرک کا عقیدہ انہوں نے خود اپنے پاس سے گھڑا۔ اللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح عیاں کر کے رکھ دے گا نا، یعنی کہ اے گمراہ کن عقیدہ رکھنے والوں، دیکھ لو یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں تھی، یہ تمہارا شیطانی عقیدہ تھا جس پر تم زندگی بھر قائم رہے، خود بھی اس گمراہ کن عقیدے پر چلتے رہے اور لوگوں کو بھی اسی گمراہ کن عقیدے کی تم آگے تبلیغ کرتے رہے، اسی کا پرچار کرتے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سب اہل معاشر سن رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے باری تعالیٰ میں نے ان کو یہ تعلیم دی تھی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، صرف خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب لفظ رب جو ہے اس پر خاص اگر آپ غور فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں، اپنا باپ قرار نہیں دے رہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ میرا باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو رب قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے باپ ہونے کی نفی کریں گے کہ باری تعالیٰ میں نے تو ان کو یہ تبلیغ کی تھی کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا باپ نہیں ہے، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی جیسے تم اللہ کے بندے ہو ایسے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تمہارے اوپر اللہ کے احکامات کی تعمیل لاگو ہے ایسے ہی میرے اوپر بھی اللہ کے احکامات کی تعلیم لاگو ہے، نافذ العمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اور اپنی انکساری کا اظہار بھی ہے، اور ایک دوسری طرف اپنی حقیقت کا بھی اظہار ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرا سوال تو بجا ہے مجھ سے، مگر میں اس سوال کا جواب اپنی اس حیات تک دے سکتا ہوں جو حیات ان کے پاس میں نے گزاری ہے، وہ زندگی جو ان کے اندر رہ کے گزاری ہے اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، یعنی جب تک میں ان میں موجود رہا، جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک کے لیے میں ان پر گواہ رہا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ تھا، یعنی میں ان کے اعمال کو دیکھ رہا تھا، میں ان کے اعمال کا مشاہدہ کر رہا تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں کی جانب۔ توفیتنی اگرچہ اس کا جو مادہ ہے وہ وفات ہے، وفات کا معنی صرف مر جانا نہیں ہوتا، بلکہ وفات کا معنی کسی چیز کو مکمل طور پر ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دینا بھی ہوتا ہے، یا کسی چیز کو مکمل طور پر اٹھا لینا، کسی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ اسے رکھ دینا، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے سہارے میں لے لینا، اپنی پناہ میں لے لینا، اپنی امان میں لے لینا، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لینا، اپنے حصار میں لے لینا۔ تو اے باری تعالیٰ تو نے مجھے آسمانوں کی جانب اٹھا لیا۔ یہاں توفیتنی کا معنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ تو نے مجھے فوت کر دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔
عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب اٹھائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت میں ان کے اعمال کا مشاہدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ تو ہی ان کے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو صرف اتنی بات کر سکتا ہوں جتنی دیر تک میں ان میں رہا، بعد ازاں میرے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اے باری تعالیٰ تو ہی ان کا نگران تھا، ان کی نگرانی تو کر رہا تھا، ان کو تو دیکھ رہا تھا، ان کو تو واچ کر رہا تھا، تو ہی ان پر نگران تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے باری تعالیٰ میرا مشاہدہ تو محدود تھا لیکن تیرا جو مشاہدہ ہے وہ لامحدود ہے، تو جانتا ہے، تیرے علم میں یہ بات ہے اے باری تعالیٰ میں نے ان کو کسی گمراہ عقیدے کی تبلیغ نہیں کی، میں نے ان کو کسی گمراہ عقیدے پر چلنے کا درس نہیں دیا۔ اگر یہ گمراہ ہوئے ہیں تو یہ خود ہوئے ہیں، یہ بھٹکے ہیں تو خود بھٹکے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا روشن واضح جواب آ جائے گا تو اس وقت عیسائیت کے پاس، دنیا عیسائیت کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اصل میں قیامت کا یہ ذکر اور قیامت کا یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ اے گمراہ لوگو آنکھیں کھول لو، اس دن تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، مگر اس دن آنکھیں کھل گئیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم جہنم کی آگ میں ہی جلو گے۔ آج اپنی آنکھیں کھول لو، آج اس گمراہی کے رستے سے توبہ کر لو، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کو نہ باپ مانو اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرو۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور انتہائی عظمتوں رفعتوں کے لائق ہیں، مگر عظمتوں اور رفعتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے اندر شریک ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔